الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين ولأئمة المسلمين وعامتهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، قرآن مقدس کی آیت پاک میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس آیت پاک کے اندر نصحہ، نصیحت اور اس کے تعلق سے بیان فرمایا. قرآن مقدس نے کہا لیس علی الضعفاء، کمزوروں پر کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی المرضى، اور نہ ہی مریضوں پر، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله، اور نہ ان لوگوں پر جو مال کے خرچ کرنے کے لیے اپنے پاس کچھ نہیں پاتے، یعنی وہ تنگی کے اندر مبتلا ہیں لیکن وہ نصیحت اور خیر خواہی کے کام کرتے ہیں. نصیحت اور خیر خواہی کے وہ کام کرتے ہیں تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہے. حدیث پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. صحابہ نے کہا لمن یا رسول اللہ، کس کے لیے خیر خواہی ہے اللہ کے رسول؟ تو آقا مدنی تاجدار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتهم. ارشاد فرمایا کہ اللہ کے لیے اور اللہ کی کتاب کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے، مؤمنین کے لیے اور مسلمانوں کے پیشواؤں کے لیے. اخیر میں فرمایا کہ عام مسلمانوں کے لیے. قرآن مقدس اور حدیث مقدس کا مطلب واضح ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی نے خیر خواہی، نصیحت، کسی کو اعتبار سے برے کام سے روکنا اور اچھائی کا حکم کرنا، اچھائی کی طرف رغبت دلانا، یہ نصیحت ہے، خیر خواہی ہے۔ قرآن مقدس نے تو صاف طور پر کہا اور قسم کھائی ہے زمانے کی، عصر کے وقت کی، کہ ایمان والے خسارے میں نہیں ہیں، نیک عمل کرنے والے خسارے میں نہیں ہیں، اور جو لوگ صبر کی، حق کی خیر خواہی کرتے ہیں، وہ بھی کسی بھی اعتبار سے خسارے کے اندر اور ٹوٹے کے اندر نہیں ہے۔ یہ خیر خواہی کیا چیز ہے؟ خیر خواہی، نصیحت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان بہت سی بری باتوں سے، برے کاموں سے رک جاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس حضرت انسان کے لیے اور انسانیت کے لیے جو مبعوث فرمایا، وہ صرف اور صرف انسان کی خیر خواہی کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، کہ انسان صحیح طریقے سے زندگی گزار کر، صحیح طریقے سے، صحیح انداز سے اعمال کرنے کے بعد اس دنیا سے چلا جائے۔ قدم قدم پر نبیوں کی رہبری رہی، قدم قدم پر نبیوں کی پیشوائی رہی، قدم قدم پر نبیوں نے امت کو سمجھایا، اور امت کے لیے خیر خواہی کی جتنی چیزیں ہوا کرتی تھیں، وہ تمام کی تمام چیزیں کھول کھول کر وقت کے نبی نے امت کے سامنے رکھی ہیں۔ آخر میں آقا مدنی تاجدار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آقا نے بھی مکمل طریقے سے انسانیت کے سنوارنے میں، انسانیت کے مزین کرنے میں، انسان کو انسان بنانے میں کس انداز کے ساتھ جد و جہد کی ہے، محنت کی ہے، کیونکہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، خاتم الرسل ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کی ہر وہ خیر خواہی پیش کی ہے کہ جو کبھی کسی نبی نے نہیں پیش کی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادنا سے ادنا چیز کی طرف توجہ دلائی، اور اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کی طرف بھی توجہ دلائی، اور انسان کو مکمل طریقے سے کہ انسان کس انداز کے ساتھ زندگی گزار کر محبوب الہی کے دربار میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے یہاں درجہ محبت اس کو کم ملتا ہے، وہ تمام کی تمام واضح اور روشن طریقے سے امت کے سامنے پیش کی ہے۔ تو یہ دین جس کے بارے میں فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، جو بات کہی جاتی ہے، جو بات سنی جاتی ہے، بزرگوں اور دوستوں، وہ تمام کی تمام چیزیں خیر خواہی ہیں۔ باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے، شوہر اپنی بیوی کو سمجھاتا ہے، استاد اپنے شاگردوں کو کچھ باتیں بتاتا ہے، بڑا چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ اس کو کوئی بات سمجھاتا ہے۔ اسی طریقے سے اعلیٰ درجے کا انسان، اعلیٰ درجے کا شخص نچلے درجے والے کو سمجھاتا ہے، تو یہ سمجھانا اور یہ نصیحت کرنا، یہ خیر خواہی کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کے لیے ان تمام چیزوں میں بھلائی ہے، خیر خواہی ہے۔
یہ انسان کو جو سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، بعض مرتبہ ڈانٹ کر کے کہا جاتا ہے اور بعض مرتبہ سست لہجے میں کہا جاتا ہے، بعض مرتبہ پرشروئی بھی اختیار کی جاتی ہے اور بعض مرتبہ خندہ پیشانی کے ساتھ بھی بتایا جاتا ہے، لیکن العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند جو ہوا کرتا ہے وہ مکمل طریقے سے اشارے کو سمجھ جایا کرتا ہے۔ یہ صفت تھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے اندر کہ وہ آقا کے ذرا سے اشارے کو سمجھ لیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوں یا دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے ماننے والے ہوں، وہ جو ماننے والے تھے، صحیح طریقے سے زندگی گزارنے والے تھے، یعنی متبع رسول تھے، وہ مکمل طریقے سے ساری باتوں کو اشاروں میں سمجھ جایا کرتے تھے کہ یہاں پر کہاں کون سا اشارہ فرمایا ہے آپ نے، اور مکمل طریقے سے آپ ان تمام چیزوں کے بتانے پر آپ کے وہ صحابہ اور دوسرے بزرگان دین بالکل رک جایا کرتے تھے۔ تو دین ایک خیر خواہی کا نام ہے۔ راستے میں آپ جا رہے ہیں، راستے میں آپ نے کانٹا پڑا ہوا دیکھا یا پتھر پڑا ہوا دیکھا، ایسی کوئی چیز آپ نے راستے میں پڑی ہوئی دیکھی جس سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور کسی انسان کے ٹھوکر لگ جائے گی یا کسی بھی اعتبار سے اس کو نقصان پہنچ جائے گا، جسمانی تکلیف کے اندر مبتلا ہو جائے گا، تو یہ فرمایا کہ آپ نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا تو آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ کہاں کا ثواب ملے گا؟ صدقے کا ثواب ملے گا۔ ذرا اندازہ لگائیے گا، کوئی آدمی کسی اعتبار سے پریشان تھا، آپ نے اس کو سہارا دے دیا، کوئی بیٹھا تھا اس سے اٹھانے جا رہا تھا، ذرا سے آپ کے سہارے کی ضرورت تھی، آپ نے اس کو سہارا دیا، وہ کھڑا ہو گیا اور اس کے کھڑا ہونے پر آپ نے جو تعاون کیا، آپ نے اس کے کھڑے ہونے پر جو مدد کی، تو مکمل طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ برائے نام کے چیزیں ہیں، لیکن ان چیزوں کا بہت بڑا ثواب ہے۔ کوئی گٹھری لے کر اپنے سر پر جا رہا تھا، گٹھری اس کے سر سے گر گئی، آپ نے اس کو گٹھری پہ گرتے ہوئے دیکھا، گٹھری اتنی زیادہ بوجھل تھی کہ وہ خود سے اٹھا کر اپنے سر پر نہیں رکھ سکتا تھا، آپ نے دیکھ بھی لیا، لیکن آپ چلتے بنے کہ یہ جانے اس کا کام جانے، اور آپ نے اس کو 2 صلواتیں بھی سنا دی اور کہہ دیا کیا ضرورت تھی تمہیں اتنی بڑی گٹھری لانے کی؟ ارے اپنی بساط کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے گٹھری لاتے۔ لیکن حدیث کے اندر یہ آیا کہ آپ نے اگر کسی کے بوجھ کو ہلکا کر دیا اور اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس کے سر پر رکھ دیا تو آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ یعنی کہ یہ ہے ذرا سی باتیں ہیں، تو چھوٹی چھوٹی سی باتیں، لیکن ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے کتنا بڑا ثواب ملتا ہے، کتنا بڑا اجر ملتا ہے، اللہ کے یہاں کتنا بڑا اس کا ثواب ملتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں مثلا کوئی آدمی بھٹک رہا تھا، آپ سے کسی نے راستہ معلوم کیا، آپ نے اس کو راستہ صحیح طریقے سے بتایا۔ اب اس کے 2 طریقے ہیں، راستے بتانے کے 2 طریقے رہے۔ ایک طریقہ تو یہ رہا کہ آپ نے بتا دیا بھائی ایسے چلے جاؤ، ایسے چلے جاؤ، ایسے چلے جاؤ اور فلاں جگہ اس کا گھر آپ کو مل جائے گا، جس کو عربی میں ارات طریق کہتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے آپ سے کسی نے راستہ معلوم کیا اور راستہ معلوم کرنے پر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کے سامان کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور اس کے گھر تک پہنچا دیا، اس کو ایصال الی المطلوب کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ یہ ہمارا علاقہ اس معاملے میں بہت پیچھے ہے۔ یہ شہروں کا جو علاقہ ہے، بڑے شہروں کا علاقہ، آپ کے پاس صرف ایڈریس
پتا ہونا چاہیے بتانے والا آپ کو صحیح طریقے سے پتہ بتائے گا اور آپ کو وہاں پر پہنچائے گا جہاں کا پتہ، جہاں کا ایڈریس آپ کے پاس موجود ہے۔ بزرگ اور دوستو، اگر کوئی آپ سے معلوم کرتا ہے کہ میاں عبد الرحمان کا گھر کس طرف ہے تو آپ نہ پوچھو گا، وہ بیٹھے سامنے، میں وہ پوچھو گا، مجھ سے پوچھو، معلوم کر لو۔ نہیں، آپ نے ثواب کو کھو دیا، آپ نے جو ہے اجر کو کھو دیا۔ اگر آپ اس کو پتہ بتا دیتے تو آپ کو صدقے کا ثواب ملتا۔ کائے کا ثواب ملتا؟ صدقے کا ثواب ملتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، چھوٹی ذرا سی باتیں ہیں بزرگوں اور دوستوں، لیکن ہم نے ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو کیا سمجھ رکھا ہے کہ یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان میں کیا رکھا ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے، لیکن شریعت اسلامیہ اور آقا مدنی تاجدار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمیں سبق دیتا ہے، یہ درس دیتا ہے کہ انسان خیر خواہی کرے تو ہر قدم پر خیر خواہی کرے، ہر قدم پر خیر خواہی کرے، بلکہ یہاں تک فرمایا تبسمک فی وجہک، کیا کہ کوئی مسلمان تجھ سے گفتگو کر رہا ہے، کوئی مسلمان تجھ سے گفتگو کر رہا ہے اور تو نے گفتگو کرتے کرتے مسکرا دیا تو تیرا گفتگو کرنے میں مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور آپ نے منہ کو بسور لیا، منہ کو بنا لیا کہ تیرا جانے، تیرا کام جانے، یار تو ہر وقت جو میرے دماغ کھاتا رہتا ہے۔ اگر کسی نے سلام بھی کر لیا اور سلام کے جواب کو صحیح طریقے سے نہ دیا بلکہ جو بڑا منہ بنا کر کے جواب دیا، بعض تو سلام کے اندر بھی بخل، سلام کے اندر بھی جو ہے کنجوسی، تو یہ فرمایا کہ بھائی کو دیکھ کر مسکرا دینا اور اس کو مکمل طریقے سے صحیح جواب دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ ذرا سی چیزیں ہیں، یہ بہت مختصر سی چیزیں ہیں بزرگوں اور دوستوں، لیکن ان مختصر چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کا ثواب اللہ کے یہاں کتنا بڑا ثواب ہے۔ آپ جا رہے تھے، آپ نے کانٹے کو ہٹا دیا، روڑے کو ہٹا دیا، کسی کو راستہ صحیح بتا دیا یا کوئی ایسا نیکی کا کام کر دیا، اتفاق کی بات کوئی نابینا تھا، آپ نے کہا، اس نے کہا کہ مسجد کا راستہ بتا دوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میاں یہ نئی بستی کی مسجد چمکتی نہیں ہے، کہاں ہے، روڈ پر معلوم ہے، معلوم کر لو آگے ہوں گے، معلوم کر لو گے آگے مل جائے گا تمہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ روڈ پر اگر کسی نے آپ سے معلوم کیا، یہ لوگ آ کر کے شکایت کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یار آپ کی مسجد کے مینار تو ہے نہیں، ہم نے روڈ پر معلوم کیا تھا کہ نئی بستی کے مدرسہ اور مسجد کدھر ہے، تو کہتے نہیں بالکل چلے جاؤ، ہوگا ہی۔ کہتے کہ بھائی آپ سیدھے روڈ سے جائیے، بائیں طرف کو مڑیے، پھر آگے نہر آئے گی اور آگے چل کر کے مسجد آ جائے گی، وہاں کچھ لوگ موجود ہوں گے، کوئی بچہ ہوگا، اس سے معلوم کر لینا۔ لیکن بزرگوں اور دوستوں، یہ ہم ہیں تو یہ مختصر چھوٹی چھوٹی یہ ذرہ چیزیں ہیں، لیکن ان تمام ذرا سی چیزوں کا بہت بڑا ثواب اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے۔ آقا مدنی تاجدار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہمیں یہی سبق دیتا ہے، ہمیں آپ نے یہی سبق سکھایا ہے، لیکن ہمیں وہ سبق یاد نہیں ہے۔ آج مسلمان کسے کہتے ہیں کہ جو مسلمان بد اخلاق ہو، مسلمان وہ ہے جو مکمل طریقے سے بددیانتی کرتا ہو، مسلمان اسے کہتے ہیں۔ آج اس زمانے میں وہ ایک غیر مسلم کہتا ہے کہ مسلمان تو دھوکے باز ہوا کرتا ہے، مسلمان سے لین دین کرنا ہمارے لیے جو شیر ہے، پریشان کن ہے، ہم کیسے مسلمان سے لین دین کریں۔ اور ایک غیر مسلم کی دکان پر آپ آئیے مولانا، آئیے مولانا، حافظ صاحب آئیے، اور اگر زیادہ پتہ چلا اسے وہ حج داڑھی رکھ کے حج کر رکھا ہوگا، وہ کہ جانے مفتی کو اور مولانا کو اور قاری صاحب کو، آئیے حاجی جی آ جاؤ بھائی، یار کس انداز کے ساتھ وہ پیش آتا ہے۔ ایک غیر مسلم اخلاق کے ذریعے سے دل کو جیت لیتا ہے، نہ خریدنے والا نہ لینے والا انسان بھی مجبور ہوتا ہے چیزوں کے لینے پر جبکہ وہ چیز نہیں دے رہا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہیں، اس بات کا درس دیتی ہیں کہ ہم انسانی زندگی جو گزاریں وہ کس انداز کے ساتھ زندگی گزاریں۔ حضرت صالح المری ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت صالح المری ایک بزرگ گزرے ہیں،
ان کے یہاں رونے کی بھی مجلس ہوا کرتی تھی اور ہنسنے کی بھی مجلس ہوا کرتی تھی. حضرت صالح المری کے یہاں جب اللہ کا ذکر کرتے تھے، جہنم کا ذکر ہوا کرتا تھا تو سب لوگ رویا کرتے تھے اور چیخ و پکار ہوا کرتی تھی. جہنم کا تذکرہ ہوا کرتا تو چیخ و پکار ہوا کرتی تھی، لوگ کپڑے پھاڑنا شروع کر دیا کرتے تھے، ہائے اللہ ہمیں جہنم نصیب نہ ہو جائے. اور جب جنت کا تذکرہ ہوتا تھا تو کھلکھلا کے ہنسا کرتے تھے. ان کے زمانے میں ایک عورت تھی شعوانہ نام کی. اب شعوانہ نام کی عورت جو تھی، لوگ اس کو خوشی کے موقع پر ہو یا غمی کے موقع پر یاد کیا کرتے تھے. یعنی پہلے ایسا ہوا کرتا تھا، 40 دن تک مرنے والے کے گھر پر رونے والی کو بلایا جاتا تھا، اور وہ گھر آ کر کے زمانے جاہلیت میں یہ ہوا کرتا تھا کہ رونے والی وہ آپ کے گھر پر رہتی تھی، پیسے دیا کرتی تھی، وہ پورے دن روتی رہتی تھی، پوری رات روتی رہتی تھی. یہ ہوا کرتا تھا. اس کا کام رونا تھا اور بتانا تھا محلے والوں کو، بستی والوں کو کہ اس کے گھر میں انتقال ہو گیا ہے. لیکن آقا مدینہ تاجدار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کے لیے تو 4 مہینے 10 دن ہے، بیوی کے لیے سوگ کے، اور باقی کے لیے صرف 3 دن ہے. باقی آپ نے سوگ کو ختم کر دیا. اب حضرت صالح المری کے یہاں ہنسنے کی مجلس بھی ہوا کرتی. جب جنت کا تذکرہ ہوتا، جنت کی حوروں کا تذکرہ ہوتا، اور جب جہنم کا تذکرہ ہوتا، جہنم کی ہولناکی کا تذکرہ ہوتا تو نوحہ ہوا کرتا، خوب رویا کرتے، چیخو پکار ہوا کرتی. اب شعبانہ کا ادھر کو گزر ہوا دیکھا، ارے اچھا میرے علاوہ بھی کیا کوئی رونے والا یہاں موجود ہے. ایک کمرے سے رونے کی آواز آ رہی تھی. وہاں پر جہنم کا تذکرہ ہوا تھا. اب تو میاں آپ جہنم کا کتنا ہی تذکرہ کر دو، کسی کی آنکھ سے آنسو بہتا ہے؟ کسی کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتا، کوئی آنکھ سے آنسو نہیں نکالتا. جہنم کی ہولناکیاں، پریشانیاں، غضبناکیاں کا تذکرہ کر دیجئے، کسی کے روٹے بھی کھڑے نہیں ہوتے، لیکن وہ کب کب آ جایا کرتے تھے. ہاں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کتنے ہی سنتے رہیں. بہرحال اس کے جب ادھر کو گزر ہوا، اس نے کہا اپنی نوکرانی سے، خادمہ سے، ذرا اندر جا کر کے دیکھو کیا ہو رہا ہے. وہ خادمہ گئی تو وہ بھی وہیں کی وہیں رہنے کی، وہ بھی بیٹھ کر کے باہر رونے لگی. اب پھر دوسری کو بھیجا کہ جا کر کے دیکھ کر وہ آئی نہیں واپس. دوسری جا کر کے رونے لگی وہیں خادمہ. تیسری گئی، تیسری بھی وہاں جا کر کے رونے لگی. اب چوتھی سے کہا گیا تو جا کر کے کہنے لگے وہاں تو عجیب حال ہے، جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے اور سب جو ہے رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور حضرت صالح المری اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد وہ جہنم کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور لوگ جو ہے بے انتہا عجیب کیفیت لوگ اور تھر تھر کانپ رہے ہیں. اب اس نے کہا میں بھی تو اندر جا کر کے دیکھوں کیسا جہنم کا تذکرہ. میں تو رویا کرتی ہوں کسی کے گھر پہ جا کر 40 دن، لیکن ایسا بھی ہے کیا کوئی میرے علاوہ بھی کوئی رونے والا ہے کیا؟ اب حضرت صالح المری کے دربار میں جب یہ پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا کہ لوگ تو رو رہے ہیں، اور اب اس کی کیفیت بدل گئی. حضرت صالح المری نے اس کے سامنے تھوڑا سا جہنم کا تذکرہ کیا تو اس کی حالت بدلنے لگی. یہ کہنے لگی کہ میرے تو بہت گناہ ہیں. پھر کیا کہا کہ آسمان سے بھی بڑے، کہ ہاں آسمان سے بھی بڑے، زمین سے بھی بڑے، کہ جی زمین سے بھی بڑے، سمندر سے بھی بڑے، سمندر سے بھی بڑے. پھر انہوں نے کہا کہ سن، شعوانہ جیسی عورت سے بھی اگر تیرے زیادہ گناہ ہو تب بھی اللہ معاف کر دیتا. وہ سامنے کون موجود ہے؟ ارے سامنے کوئی لڑکی عورت موجود ہے؟ شعوانہ موجود ہے. کہ شعوانہ عورت جو فسق میں، فجور میں، زنا میں، گندگی میں مبتلا ہے اور غلط کاریوں میں مبتلا ہے، اگر شعوانہ جیسی عورت سے بھی زیادہ تیرے گناہ ہو اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. تو کہنے لگے ارے شعوانہ تو میں خود ہوں، شعوانہ تو میں خود ہوں، میری مثال لوگ دیا کرتے ہیں، اللہ والے اپنی زبان سے میری مثال دیا کرتے ہیں. بس فوراً یہ کہنے لگی میں اب معافی کو طلب کرتی ہوں کہ کون ہے تو؟ کہ میں ہی شعوانہ ہوں. میں ہی کون ہوں؟ شعوانہ ہوں. لکھا کہ سارے آلات توڑ دیے، فوراً وہیں پر پردہ کر لیا، اور پردہ کرنے کے بعد فوراً جو ہے آئے، اور آنے کے بعد بہت بڑی اللہ والی گزری. تو بزرگان دین کے یہاں مکمل طریقے سے طریقہ رہا ہے خیر خواہی کا، کائے کا؟ نصیحت کا. جو نصیحت کی جاتی ہے کبھی سست کہا جاتا ہے، کبھی جو ہے سخت کہا جاتا ہے،
کبھی ترش روئی کے انداز میں کہا جاتا ہے، کبھی کوئی بات کہی جاتی ہے بزرگ اور دوستوں، تو یہ بات برا نہیں ماننی چاہیے، بلکہ اس کو ہمارے لیے اپنی خیر خواہی سمجھنا چاہیے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے، جو بھی کوئی کچھ کہتا ہے بڑا، بلکہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کہا کہ میں نے بچوں سے بھی بہت علم حاصل کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ میں بچے سے بھی سبق حاصل کرتا ہوں، کہ بچے بعض حرکت ایسی کرتے ہیں کہ تعجب ہوا کرتا ہے۔ کہنے لگے سب سے پہلا سبق آپ نے بچے سے کیا سیکھا؟ کہنے لگے بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کہ یہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ سر کے بل پیدا ہوتا ہے۔ بچہ سر کے بل دنیا میں آتا ہے سب سے پہلے بتانے کے لیے تو کہ تجھے آگے چل کر اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہونا ہے، اپنی پیشانی کو اللہ کے دربار میں جھکانا ہے۔ پھر بچہ گھٹنوں چلنا شروع ہوتا ہے، یہ بتاتا ہے یہ سبق، یہ بچہ یہ سبق یہ دیتا ہے کہ تجھے آگے چل کر کے رکوع بھی کرنا ہے، پھر بعد میں بچہ چل کر کے کھڑا ہوتا ہے، یعنی یہ بتاتا ہے بچے کا پیدا ہونا کہ تجھے کھڑے ہو کر کے نماز بھی پڑھنی ہے۔ تو قیام بھی بچے سے سیکھا، قومہ بھی بچے سے سیکھا، جلسہ بھی بچے سے سیکھا، سجدہ بھی بچے سے سیکھا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کس سے سیکھی؟ تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے گلستان۔